अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। सूरतुल हज का आज इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अंबिया तक तमाम सूरतों के तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल हो चुका है। सूरतुल हज के इंट्रोडक्शन के बाद इसकी तफसीर का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। तो मुकामी नुज़ूल की अगर बात करें सूरतुल हज के, ये मक्की है या मदनी है, तो इसके बारे में इख्तलाफात हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक इसकी कुछ आयात जो हैं वो मदीना में भी नाजिल हुई, बाकी सारी सूरा जो है वो मक्की है। लेकिन ये इख्तलाफ आया किस वजह से? उलमा ने इसकी तफसीर बयान करते हुए ये फ़रमाया है कि इख्तलाफ की वजह ये है कि इस सूरा में वो ख़ुसूसियात भी पाई जाती हैं जो मक्की सूरतों की हैं, ठीक है, और वो ख़ुसूसियात भी सूरा में मौजूद हैं जो मदनी सूरतों की। यानी हमने मक्की और मदनी सूरतों की अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पारा नंबर 17 का आगाज़ है। तो जब से हम पढ़ते आ रहे हैं हर सूरत के इंट्रोडक्शन में, तो हम ये पढ़ते हैं कि तौहीद का, अकायद का ताल्लुक़ जो मक्की सूरा है उनसे है। मक्की सूरा का ज़्यादातर मफ़हूम जो है वो अकायद की दुरुस्तगी के लिए, जबकि मदनी सूरा में अहकामात का ज़िक्र आता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह सूरतुल हज में अकायद का भी ज़िक्र है, ठीक है, और इसके साथ साथ फ़राइज़ की अदायगी का भी ज़िक्र है। जैसे कि अल हज नाम ही, हज जो फ़रीज़ा हज है मुसलमानों पर, जो फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक दफ़ा, तो उसका ज़िक्र भी इस सूरा के अंदर मौजूद है और यही उसकी नाम रखने की वजह भी है, जिसको आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो बहरहाल इसमें जो फ़र्क है वो उलमा यही करते हैं कि इस सूरा में जो मक्की है, मक्की ज़िंदगी है, उसकी ख़ुसूसियात, ठीक है, वो भी पाई जाती हैं, और मदनी ज़िंदगी में जो उमूर मुसलमानों को जो मामलात दरपेश थे उनकी इस्लाह के लिए भी जो मज़मून इस सूरा में हमें मिलता है, उससे ये साबित होता है कि ये सूरा मदीना में भी नाजिल हुई। तो उलमा का इस बात पर जमहूर का इख्तलाफ जो है वो पाया जाता है। और इत्तफ़ाक़ की बात भी ये है कि बाज़ कहते हैं कि मक्की और मदनी आयात का मजमुआ ये इस तरह से है कि ये हिजरत के आखिरी दौर में नाजिल हुई, गो कि ये मक्की सूरा है, और फिर बाकी की सूरा हिजरत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। दैट्स वाई इसको मदनी सूरा भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको अपने अल्फाज को समेटते हुए इस चीज़ के बारे में फ़ैसला करें कि आया ये सूरा मक्की है या मदनी है, तो हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उलमा कहते हैं कि ये मक्की, इसकी कुछ आयात मक्की भी हैं, मदनी भी हैं। वजह ये है कि मफ़हूम दोनों का पाया जाता है, और उलमा के नज़दीक ये हिजरत के आखिरी दौर में और हिजरत के बाद के इब्तदाई दौर में ये सूरा मुकम्मल नाजिल होती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं रुकू और आयात की तादाद के बारे में, तो 10 रुकू हैं, 78 आयात हैं, और हर आयत अपने मफ़हूम के अंदर वसी व अरीज़ मज़मून हर आयत के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अल हज नाम रखने की वजह, जैसा कि अभी लेक्चर के स्टार्ट में गुजर चुका, कि हज के लफ्ज़ी मायने क्या है? ऐलान आम। और अगर हम जो परफॉर्म करते हैं हज, जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, उसका मतलब है ज़ियारत का इरादा करना, ठीक है। तो इस सूरा में हज का ज़िक्र है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तफसीर में, और इसी वजह से इस सूरा को सूरतुल हज के नाम से मौसूम किया गया, ये नाम दिया गया। अगर इसके मज़ामीन की बात करें तो अब ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी कि इसमें किस तरह से ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनकी दुरुस्तगी के लिए भी हमें बहुत कुछ सिखाया गया, और इसके साथ साथ अकायद व इबादात की दुरुस्तगी के लिए भी हमें इसमें मज़मून मिलते हैं, जिससे हमारे अमाल की दुरुस्तगी मुमकिन है अगर हम इस सूरा को सही से सीख पाते हैं। तो इस सूरा का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें हज की फ़र्ज़ियत, हज के मनासिक, जिहाद की मशरूइयत, दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ बयान किया गया है। अब अगर यहीं से अभी आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि हज की फ़र्ज़ियत, हज के मनासिक, ठीक है, जिहाद की मशरूइयत, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ किससे है? मामलात से है, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने की असलूब से है, ठीक है। और इसके बाद इस्लाम के बुनियादी अकायद, अगर इनकी बात की जाए बुनियादी अकायद की, तो ये मक्की खुसूसियत रखते हैं और बाकी मदनी खुसूसियत, ठीक है। तो इस वजह से वो जो इख्तलाफ की वजह थी वो हमें शुरू में ही पता लग गई, हमने पढ़ लिया। अब इसको पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि इस सूरह की इब्तिदा में लोगों को अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया, ठीक है, और क़यामत के हौलनाक मनाजिर बयान किए गए हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने पहली दफ़ा इस सूरा को पढ़ा था, एक रिक्कत तारी हो जाती है इसको पढ़ के, सीख के, समझ के,
کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہماری پیدائش کے جو جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ بیان کر کے تم کیا تھے، تم کیا بنے، پھر تمہیں عمر اللہ نے عطا کی، پھر وہ عمر ایسی عمر کہ جس میں رب العالمین چاہے تو اس کو طویل کرے، چاہے تو اس کو مطلب نکارہ عمر کی طرف شخص کو لے جائے، یا چاہے تو اس کو جوانی میں چاہے بچپن میں اپنے پاس واپس بلا لے۔ الغرض یہ کہ زندگی اور موت کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے کہ زندگی ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے، اور موت وہ کہ جس کا وقت مقرر نہیں ہے، وہ رب جو تمہیں نہ ہونے سے وجود دیتا ہے، وہ پھر وجود سے تمہیں دوبارہ سے وہاں تک لے جاتا ہے، اس سٹیج تک جہاں پر تمہارا نہ ہونا کنسیڈر ہوتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن جو تم اعمال کرو وہ اعمال تمہیں تمہارے قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی۔ انسان کا بیسک جو رب سے تعلق ہے وہ اس کے اعمال صالح کا ہے، اور جو کہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے، معدوم بھی ہو جائے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، موجود رہے گا۔ کس لیے؟ انسان کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کے نظریات، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ جو رب العالمین کو مانے گا زمین کے اوپر رہتے ہوئے، وہ انشاءاللہ جب زمین کے نیچے دفنا دیا جائے گا تو پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں بھی اس کے جو الفاظ ہیں، وہ کلمہ شہادت جو پڑھے گا وہ گواہی دیں گے کہ وہ ایک رب پر ایمان دنیا میں رکھتا تھا، اب بھی رکھتا ہے، اور بروز قیامت بھی یہ پکارے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس بارے میں پورا پروسیجر جو پہلا رکوع ہے اس میں ہمیں ملتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، زندگی کے بعد مرنے کے بارے میں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے؟ تو مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان کی گئی۔ یعنی وہ مسلمان جو مکہ میں مقیم تھے، تقریباً انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی 12-13 سال جو ہے شدید رنج و الم کی کیفیت میں گزارے، اور بے پناہ مظالم ان پر ہوئے، اور خاموشی کا ہی ان کو حکم تھا، خاموشی سے برداشت کرنے کا حکم تھا، اور وہ کرتے آئے۔ اب مسلمانوں کو اس سورہ میں ایک طرح سے سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے قوت استعمال کرو، تمہیں اپنی حفاظت کی اجازت دی جا رہی ہے، اور انہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تم اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ رکھو۔ تمہیں دنیاوی طور پر بھی اللہ کی مدد حاصل ہے، شامل حال ہے، اور یہ کفار دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سامنا کرتے رہیں گے، اور بروز قیامت بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان کافروں کو بروز قیامت اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہ بھگتیں گے دنیا میں جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا، اور حج اور حرم سے متعلق چند احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان کی خاصی ڈیٹیل ہے، اور اس کو انشاءاللہ اس سورہ کے اندر ہی پڑھیں گے اور تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی واضح اجازت دی گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا پوائنٹس کی فارم میں بھی آپ کے سامنے، یعنی پہلے جو مسلمان مظلوم تھے اور پہلا ابتدائی حکم یہی تھا کہ صبر کرو صبر کرو، تو مسلمانوں نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اور پھر جب حکم آتا ہے جنگ کا تو وہ سورۃ الحج میں ہے۔ اب یہ حکم آتا ہے کہ اب تم کفار کے مظالم کے مقابلے میں اپنے آپ کو اپنا ڈیفینڈ کر سکتے ہو، تو لہٰذا پھر اس کے بعد جیسے ہی اب اس کو ریلیٹ کریں، شروع والے لیکچر کے ابتدائی الفاظ سے ریلیٹ کریں کہ یہ وہ دور ہے جو مکہ کا آخری دور ہے، اور پھر جب اجازت ملتی ہے جنگ کی تو پھر مدینہ کا جو ابتدائی دور ہے اس میں دوسری ہی ہجری کو، یعنی ہجرت کے بالکل دوسرے سال غزوہ بدر لڑی جاتی ہے، پھر تیسرے سال غزوہ احد لڑی جاتی ہے، پھر غزوہ احزاب کی باری آتی ہے۔ الغرض یہ کہ پھر غزوات پہ غزوات، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، خاص طور پر حضرت عمر کے دور میں، جب شام اور یہ بڑی بڑی جو کیسر و کسریٰ کی فوجیں ہیں یہ
نیست و نابود ہوتی ہیں، اور ان ملکوں پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کی حکمت جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین نے کیوں ابتدا میں جب تعداد کم تھی مسلمانوں کی تو ان کو حکم یہ دیا کہ تم اپنی تبلیغ جاری رکھو اور ان کفار کے مقابلے میں صبر سے کام لو اور ان کے مظالم کو خاموشی سے برداشت کرو۔ اور یوں ہی اسلام جیسے ہی جو ہی پھیلتا گیا، مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ ہاں اب تم نے اپنے آپ کا، اپنی فیملی کا، اپنے ساتھ اہل ایمان کا، اپنے ملک والوں کا، شہر والوں کا تم نے دفاع کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے، لہٰذا اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے، اور کفار کو سمجھایا گیا اس سورہ کے ذریعے، ان آیات کی وحی کے ذریعے، کہ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے بلیسڈ رہتے ہیں دنیا اور آخرہ میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا تم ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کی دنیا اور آخرت کو خراب مت کرو۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس کو بھی ریلیٹ کریں ابتدا سے، تو اگر آپ نے ابتدا سے لیکچر غور سے سنا ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ وہ مکی ہے یہ سورہ یا مدنی ہے، اس میں اختلاف کیا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے، پھر ان مضامین کو ان وجوہات کے ساتھ جوڑا گیا، تو اب آپ کی کسی بھی قسم کی کنفیوژن باقی نہیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر کیا ذکر ہے کہ وہ مسلمان جو ہجرت کے دوران زخمی ہوئے، شہید ہوئے، انتقال کر گئے، تو ان کی جزا رب العالمین کے ہاں کیا ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کا بالکل اختتام تھا جب سورہ نازل ہوئی، اور مدنی دور کا بالکل آغاز تھا۔ سورۃ الانبیاء کے ساتھ اس سورہ کی مناسبت اگر دیکھیں تو سورۃ الحج اپنے سے پہلے آنے والی سورہ یعنی سورۃ الانبیاء سے اس طرح سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا، اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں سے ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ عز و جل کے وحدہ و یکتا ہونے کا بیان تھا، اور اس سورہ میں بھی اللہ عز و جل کی وحدانیت کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سمیت دیگر بہت سے مضامین ہیں جو ہر آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، ہر رکوع میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے حاصل کرنے کی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔